اب یہ جو انسان ہیں ان کی روح کی کوئی شکل وکل نہیں ہے نا، ایک سانس ہے۔ اب چونکہ انسان کی تو کوئی شکل صورت نہیں تھی نا، اس کے اندر پھر لطائف بھی ڈالے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے۔ یہ مخلوق دوسری ڈالی نا، اور وہ مخلوق نہ ڈالتا تو نہ تم سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ یہ جو جہان بنایا گیا اس کے اندر ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی، کیونکہ آپ ایک کمپاؤنڈ بینگ ہے نا، آپ کا وجود جو ہے وہ مختلف اشیاء پر مبنی ہے۔ لیکن عالم غیب میں جو ہے وجود ہوتا ہے، نہ اس کو جسم کہتے ہیں نہ اس کو روح کہتے ہیں۔ ذات کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ذاتی وجود جو اس کا اپنا ہے، جیسے طفل نوری، یہ تو اللہ کی مخلوقیں ہیں نا، یہ تو عطا کی جاتی ہیں ایڈیشنلی، اضافی طور پر، جس سے توفیق الہی ہے، طفل نوری ہے، یہ اضافی۔ تو آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کی روح۔ لیکن سرکار کے لیے ہم روح کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ سرکار کے وجود میں روح نہیں ہے، ذات ہے۔ اچھا، اب روح کیوں نہیں ہے؟ اب یہ جو انسان ہیں ان کی روح کی کوئی شکل وکل نہیں ہے نا، ایک سانس ہے۔ اب چونکہ انسان کی تو کوئی شکل صورت نہیں تھی نا، اس کے اندر پھر لطائف بھی ڈالے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے۔ یہ مخلوق دوسری ڈالی نا، اور وہ مخلوق نہ ڈالتا تو نہ تم سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ تو یہ مختلف چیزیں تمہارے اندر صلاحیتیں رکھنے کے لیے اضافی جو مخلوقات ہیں ان کو ڈالا گیا۔ اب یہ آپ کے اندر 7 لطائف ہیں، 9 ان کے جزے ہیں، 16 مخلوقیں ہیں نا، اس کے لیے تو کسی کنٹینر کی ضرورت تھی نا جسم کی، ایسے تو نہیں وہ 16 مخلوقیں کیسے پھرتی ہیں ادھر ادھر۔ اس لیے آپ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ یہ ظاہر اور باطن، یہ کہانی صرف اللہ کے جہان میں ہے، عالم غیب میں نہیں ہے ظاہر نہ کوئی باطن ہے، وہاں جو ہے وہی ہے۔ یہ جو جہان بنایا گیا اس کے اندر ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی، کیونکہ آپ ایک کمپاؤنڈ بینگ ہے نا، آپ کا وجود جو ہے وہ مختلف اشیاء پر مبنی ہے۔ نہ آپ کی روح بول سکتی، نہ دیکھ سکتی، نہ سن سکتی، لطائف اس کے اندر ڈالے۔ لیکن عالم غیب میں جو ہے وجود ہوتا ہے، نہ اس کو جسم کہتے ہیں نہ اس کو روح کہتے ہیں، بس ایک وجود ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، ٹانگیں ہیں، ٹانگوں کا کام چلنا ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے۔ وہاں لطیفے وطیفے بھی نہیں ہوتے، صرف ایک وجود ہے نور کا، لیکن جامد ٹھوس وجود ہے۔ ہاں، اس کے عکس اور جلوے ہوتے ہیں۔ تو سرکار گوھر شاہی اس کائنات میں کئی دفعہ آ چکے ہیں، مختلف صورتوں میں۔ یہ جو اس دفعہ آنا ہوا ہے، یہ بطور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور جو ذات ریاض ہے اس کو کسی جسم کے اندر کنٹین نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کے عکس اور جلوے آئے ہیں، ذات نہیں آئی۔ اب تمہارا تعلق تو اس سرکار گوھر شاہی سے ہے نا جو کوٹری میں جا کے ملے، لیکن ہمارا اس سے تعلق ہے جو عالم غیب کا شہنشاہ ہے۔ پہلے یہاں سے ملاقات ہوئی، پھر یہاں سے وہاں تک نسبت جڑی، تو فرق ہو گیا نا جذبات میں بھی، جذبات کا، ایمان کا فرق آ گیا نا۔ اب جو امام مہدی کے مرتبے کے لیے آئی ہے ہستی، وہ مختلف جلوے ہیں، کیونکہ کوئی وجود ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ان کو جسم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کی کوئی عرضی ارواح نہیں ہے۔ بھائی حضور پاک کی عرضی ارواح کیوں ملی؟ آپ کی اپنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ادھر کے ہے ہی نہیں۔
ارضی ارواح سماوی ارواح کا نظام ادھر کا ہے نا، ادھر کا ہے ہی نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں شکیل کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری گاڑی نہیں ہے نا، شکیل کی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، شکیل کی گاڑی میں گھوم رہا ہے، اس کی اپنی گاڑی وہ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہاں رہتا ہی نہیں ہے۔ جب آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو رینٹ اے کار کرتے ہیں نا۔ اب کوئی کہے یار تمہاری اپنی گاڑی کہاں ہے؟ بولے بھائی وہ میرے گھر پر ہے، یہاں تو میں ہالیڈیز پہ آیا ہوا ہوں، یہی بولتے ہیں نا۔ تو سرکار گوہر شاہی کا جو وجود مبارک ہے، اس وجود کو ذات کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اب ضم بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک ضم وہ ہے جس میں امام مہدی کا عکس آپ کے اندر آئے گا اور پھر آپ کو ریاض الجنہ تک رسائی ہوگی، اور ایک عکس وہ ہے جو ذات ریاض کا ہے، وہ صرف رسائی کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے، اور وہ جو ذات ریاض کا ہے جو عکس آئے گا نا، وہ ہوتا ہے کامل ضم۔ سرکار گوہر شاہی کی اگر عظمت بیان کی جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو پوری کائنات کے انبیاء اور اولیاء اور فقراء اور سلطانوں کی گستاخی ہو گئی۔ لگے گا، ہم کہہ رہے ہیں نا لگے گا، کیونکہ آپ کو عظمت پتہ نہیں ہے نا ابھی۔ حجر اسود پہ تصویر ہے، چاند پہ تصویر، یہ کوئی عظمت ہے؟ کوئی عظمت ہے؟ حجر اسود سے تو بہتر وہ مومن ہے جس کے قلب پر امام مہدی کی تصویر ہے۔ وہ حجر اسود تو وہاں پر لگا ہوا ہے نا، وہاں جانا پڑتا ہے، اور وہ بندہ جس کے دل کے اوپر نقش یار ہے، وہ تو جگہ جگہ گھومتا ہے، وہ تو بولتا ہے، وہ تمہیں تسلی بھی دیتا ہے۔ حجر اسود کس کو تسلی دیتا ہے؟ اب جس پتھر کو سارے 1,24,000 پیغمبر چومتے رہے، وہی جلوہ تمہارے اندر آ گیا۔ اب ذرا غور کرو، تمہارے اندر وہ چیز آ گئی جس کو سب چومتے رہے، ساری انسانیت گزر گئی، اب تمہارا کیا حال ہوگا؟ نہیں آئے گی نا سمجھ میں۔ کچھ چیزیں اب آگے کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دماغ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا ہے، وہ بولے گا نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، کوئی اور بات کرو۔ یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے نا بھائی۔ یا تو دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ جلوہ جس کو 1,24,000 پیغمبر چومتے رہے وہ میرے قلب میں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے نا آپ کو۔ ہوگا تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اب جب آپ کے اندر وہ جلوہ آ جائے گا تو پھر آپ خانہ کعبہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا۔ نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو کافر ہے یہ۔ نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں یار، کیونکہ لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا۔ اب میں بولتا ہوں دماغ گیا تمہارا تیل لینے، سمجھ میں نہیں آئے گا، سن لو۔ ذات جو ہے وہ وحدت کا نام نہیں ہے، کثرت کا نام ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہے، یہ وحدت ہو گئی نا، یہ کثرت کا نام ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں سرکار، سرکار کی ذات کی طرف اشارہ کر کے ذات ریاض، تو ذات ریاض جب کہتے ہیں تو وہ ایک وجود کا نام نہیں ہے، مختلف شدت کے بکثرت جلووں کا نام ہے ذات ریاض۔ پھر ان کے جو جلوے ہیں ان کی شدتیں ہیں، ذات کا حصہ ہیں سب، لیکن یہ پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو وجود ہے یہ ذات ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ کفر ہو گیا، کیونکہ آپ نے حد قائم کر دی ذات کی، وہاں حد نہیں ہے۔ جس کی حد ہے اس نے کہہ دیا ہے، کہہ دو کہ میں ایک ہوں، یہ حد ہے اس کی، یہ حد ہے نا، بس یہی ہے، اس کے آگے نہیں ہے نا، تو یہ حد ہو گئی۔ وہاں تو جلوہ در جلوہ ہے۔ بہت پرانی بات ہے، شاید تو 2006 کی بات ہے، وہ پرلی میں رہتے تھے، ابھی خیر ابھی بھی پرلی میں رہتے ہیں۔
تو وہاں کچن میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے لیے حیرت کی بات نہیں ہے یہ، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کہاں بیٹھے ہو. وہاں عالم غیب کے پرندے ظاہر میں آئے. عالم غیب کے پرندے، اب وہ عالم غیب میں جو کلمہ ہے، جو ذکر ہے، وہ کر رہے ہیں گھوم گھوم کے. عالم غیب. میں نے ابھی تک یہی لفظ استعمال کیا ہے جب بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ پرندے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پرندوں کی صورت تھی، پرندوں کی صورت تھی. خیر وہ آئے اور ذکر کرنے لگے. وہ ذکر جب کرنے لگے تو اب ارد گرد گھومے وہ ذکر کرے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اندر سے ہمارے سینے سے کچھ مخلوقیں نکلی، وہ بھی جو ہے ذکر کرنے لگی. جب یہ مخلوقیں سینے کے نکل کے ذکر کرنے لگی تو وہ چپ ہو گئے، پھر وہ چپ ہو گئے. وہ کیا تھے؟ وہ اشارہ تھا کہ اب تم انسانوں کے جو اندر لطائف اور روح ہیں، ان کو غیبی جو فیض ہے اس کی طرف ان کا رجحان کرو. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو سینے سے مخلوق نکلی وہ میرے لطائف تھے یا جسے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ادھر کے لطائف جسے ان کا کیا مقابلہ کریں گے جو عالم غیب سے آئے. بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ عکس تھے. اندر جو روح ہے اس کے عکس ہوتے ہیں، اس کے جسے نہیں ہیں، اس کے عکس ہوتے ہیں.